ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا امیوں کو پتہ نہیں کس طرح سے خوش کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے ہمارے والدین نا ہم سے کچھ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. جو سب سے بڑی چیز ان کے لیے ہے نا، وہ شاید آپ کے سامنے نا اظہار کچھ اور چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہو پتہ نہیں یہ کیوں نہیں خوش ہو رہے. تو یو کین ناٹ فگر اٹ آؤٹ واٹ از دا پرابلم. لیکن ان کو نا یہ محبت چاہیے ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک بچہ ہے نا، تو آپ بچے کو نا خوش کرنے کے لیے جب وہ رو رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کیوں رو رہا ہے، آپ کبھی اس کو ایک چیز دیتے ہیں کبھی دوسری چیز دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ لے کے چپ کر کے بیٹھ جائے. لیکن بچہ نہیں چپ کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ چاہیے کہ آپ اس کو گود میں لے کے بیٹھے اور اس کو توجہ دیں. اس لیے وہ نہیں چپ کر رہا، اس کو آپ چاہیے. اسی طرح والدین کو ویسے بھی ہم سے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ ہم ہی ان کے محتاج ہوتے ہیں. لیکن خاص طور پہ جب وہ ایسی سٹیج پہ آ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایک چیز جو سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ توجہ اور محبت چاہیے ہوتی ہے. ان کو وہ رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے وہ زندگی کی ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں نا کہ یہ دنیا کی اٹریکشن ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. آپ ان کو بڑے بڑے گفٹس دے رہے ہیں، آپ ان کو پرفیومز لا کے دے رہے ہیں، آپ ان کو جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، تو وہ اس سے خوشی ان کو ضرور ہوتی ہے. لیکن اگر یہ چیزیں دے کے اور ہمارے پاس ان سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جب ان سے بات کر رہے ہیں ان کو جھڑک رہے ہیں، جب ان سے بات کر رہے ہیں ان کو ناراض کر رہے ہیں، ان کو رلا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، بس آپ چھوڑ دیں، آپ کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، آپ نے پھر ایسے کر دیا. تو یہ جو روٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ان کو توڑ دیتا ہے. یہ ان کو توڑ دیتا ہے. اور پھر اس طرح کے جملے بولنا آپ نے آج تک کیا ہی کیا ہے. تو یہ اتنی تکلیف دہ اور پنچفل، اور ہم کہتے ہیں کہ لو جی میں تو اتنا کچھ کر رہی ہوں. تو یہ جو اتنا کچھ کرنا ہے نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ڈیل کریں نا، تو پیار سے، محبت سے، رسپیکٹ سے. دیٹس واٹ دے وانٹ. کہ اگر ایک سلام بھی ان کو کریں نا، تو حضرت ابو ہریرہ کی طرح کتنے پیار سے دور سے آ کے انہیں کہتے ہیں اماں جان آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکی یا امی. اور پھر ان کی ماں نے بھی ان کو دعا دی کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، کہ اللہ آپ پہ رحم کرے جس طرح آپ نے بچپن میں مجھے میری تربیت کیا، مجھے پالا ہے. تو آپ دیکھیں بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ کے ان کو اگنور کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں بہت پاور ہوتی ہے. محبت بھی ہے، دعا بھی ہے، اظہار بھی ہے. تو والدہ بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی اے میرے بیٹے، اللہ تمہیں بھی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا ہے. تو ایسی جن کو بچوں کو خوشخبری مل جائے، کتنی بڑی ایک ظاہرہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ والدہ کی طرف سے ایک سٹیمپ ہو گئی کہ آپ کے حق میں والدہ دعائیں کر رہی ہے، آپ کے خوش اخلاقی کی وجہ سے، آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عمل جو ہے نا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. والدین کے ساتھ نیک سلوک اور والدہ کے ساتھ اچھا سلوک جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا کہ انہوں نے خواب میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو جنت میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ، ان کو جنت میں بھی دیکھا اور جنت میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا اور فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے کہ وہ اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے. یعنی اس خواب کے بعد انہوں نے جس نیکی کو ان کے ہائی لائٹ کیا کہ اتنی بڑی مقام کو وہ پہنچے جنت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تو وہ کس بنا پر؟ کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی والدہ کے حق کو پہچانیں اور ان کا حق ادا کریں. اور جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ خیر کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے، تو ہم خوب خوب اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے والدین کے بھی قریب ہوں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے قرب کو پانے والے ہوں. اور آپ دیکھیں پھر یہاں پہ خاص طور پہ ایک اور جو بات منشن کی گئی وہ کیا ہے؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اب آپ دیکھیں اوپر بات ہو رہی ہے والدہ کے حق کی، اور نیچے بات ہو رہی ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو گیا تو وہ اللہ سے یہ دعائیں کرنے لگا. ٹھیک ہے. اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی، اور ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے.
میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. تو اب یہاں پہ ایک تو فرسٹ سب سے پہلی امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے کی کیا ہے کہ 40 سال کی عمر کو خاص کیا گیا. تو یہ ایک خاص عمر ہے جس میں انسان ہر طریقے سے، یعنی چاہے وہ جسمانی طور ہے یا ذہنی طور ہے، میچورٹی ہے یا ایکسپیرینسز کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ ایک خاص پیک پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس ایج میں انسان کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں وہ دونوں طرف سے کافی زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طرف آپ کے بچے ہوتے ہیں اور ایک طرف بوڑھے والدین ہوتے ہیں، تو دونوں کی ذمہ داری انسان کے اوپر ہوتی ہیں. اور اس موقع پر انسان کی میچورٹی کا اس دعا سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس کی یہ دعائیں ہوں تو اس کو اس عمر میں آ کے احساس ہوتا ہے والدین کے بارے میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی فکر ہوتی ہے. اور تیسری چیز اپنی بھی تجدید توبہ کا وقت، یعنی ظاہر ہے کہ اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اب واقعی میں یہ ایک اور مرحلہ زندگی کا ہوتا ہے کہ انسان اپنا رخ اللہ کی طرف پلٹ لے اور توبہ کرے اور تجدید ایمان دوبارہ سے کرے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں. تو ایک انسان کی میچورٹی کی ایٹ خاص یہ سٹیج ہوتی ہے ایٹ دا ایج آف 40. لیکن اگر اس پہ بھی انسان کو ہوش نہ آئے تو پھر کیا کہیں. ٹھیک ہے، تو اس ایج تک آ کے انسان بہت سارے تجربوں سے گزر چکا ہوتا ہے، بہت سارے ایکسپیرینسز سے گزر چکا ہوتا ہے، جس کے بعد اس کو یہ ریالٹی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. کچھ حقیقتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں اور وہ پھر اللہ سے یہ دعائیں مانگتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پہ جیسے بات ہوئی کہ دونوں ذمہ داریاں پیک پہ ہوتی ہیں، کہ انسان ظاہر ہے کہ وہ کمائی بھی کر رہا ہے، وہ بچوں کی بھی رسپانسبلٹیز کے اوپر ہے، اور ان رسپانسبلٹیز کی وجہ سے بعض دفعہ وہ اپنے والدین کو اگنور کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ہی دعا مانگے اور دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے، اعتدال میں رکھنا چاہیے. نہ اتنے بچوں کی طرف جھک جائیں کہ والدین کو بالکل بھول جائیں اور پھر کیا اتنے دن ہو گئے امی کو تو کال ہی نہیں کی. دس از رانگ. ٹھیک ہے، ٹائم نکالیں، چاہے 5 منٹ کی بات کریں، وائس میسج کریں، لیکن اپنی ماں کا، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کوئی امپورٹنٹ بات ہی ہو تو ہم اپنی والدہ سے بات کریں یا ان سے ملاقات کریں. بعض دفعہ کچھ نہیں ہوتا، آواز سن لیں. یہ چیز مجھے اتنی ڈراتی ہے، میں نے کہیں پہ یہ دیکھا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ آخری کال تمہیں تمہاری ماں کی طرف سے ہوگی اور اس کے بعد ماں کے نام کے وہ جو کانٹیکٹ ہے نا اس سے کال دوبارہ نہیں آئے گی. سو ابھی اس کو غنیمت سمجھیں. زندگی جتنی بھی مصروف ہے، جس کو ہم سارے فیس کرتے ہیں کہ اتنے کام ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ بہت سے کام نہیں کر سکتے. میک اٹ ان یور پریورٹی لسٹ. کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ماں کی خیر خبر ہم نے نہ پوچھی ہو. اور یہ اللہ کا شکر ہے، پہلے تو ظاہر ہے کہ ایسی سہولتیں نہیں تھیں. اب تو ہمارے پاس موبائل فونز ہیں، فری کالز ہیں، فری وائس میسیجز کی سروس ہے. ان کا دل خوش کریں. کیوں نہیں ہمارے پاس ٹائم؟ اتنے کھو گئے ہم اپنے بچوں میں کہ اپنی والدہ کو ہی بھول گئے جس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. آپ دیکھیں ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں والدین اپنی پیک پہ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے. وہ افسر ہوتے ہیں، وہ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، جسمانی طاقتیں، ایموشنل طاقتیں سب ان کے پاس ہوتی ہیں اور وہ خوب خوب ہم پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جسمانی طور پہ بھی ویسے نہیں رہتے، فزیکلی بھی ویک ہو جاتے ہیں، ایموشنلی بھی ویک ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے پاس خرچہ چلانے کا بھی کچھ نہیں ہوتا. بچوں سے وہ مانگنے کو ان کو شرم آتی ہے، اور اولاد کہتی ہے ان کو تو کوئی ویسے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کس لیے ضرورت ہے، سب کچھ تو ہو رہا ہے. اور وہ اتنے گم ہو جاتے ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ سب کچھ ان کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے اپنے بچوں کے اوپر ظاہر مصروف ہو جاتے ہیں اور والدین کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر اعتدال اور بیلنس، کہ نہ اتنے اولاد کی طرف جھکیں کہ ماں باپ کو بھول جائیں اور نہ اتنے ماں باپ کی طرف جھک جائیں کہ اپنے بچوں کے حق کو بھول جائیں. تو اعتدال اور بیلنس کے ساتھ، یہی اصل میں بیلنس از دا کی، دیٹس دا مین تھنگ. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر اس دعا میں خاص طور پہ وہ شکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنے اوپر کی اور جو اس کے والدین کے اوپر بھی کی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کا سٹیٹس، ان کا مال، ان کا دنیاوی علم، ان کی دینی علم اور تربیت، ان ساری چیزوں کا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ. تو یہ جو انعمت علیہ والی جو نعمتیں ہیں، اس کا سورس کیا تھیں؟ جو والدین پہ نعمتیں تھیں، وہیں سے ہم کو ملی سب کچھ. اور آپ دیکھیں یہ تو سبحان اللہ اتنی خوبصورت اور امیزنگ بات ہے کہ ہمارے اندر تو جینز بھی انہی کے ٹرانسفر ہوئے ہوئے ہیں.
اور بعض دفعہ نیکیاں بھی، خیر و بھلائی بھی انہیں کی ہمارے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری تو فیملی ٹریٹ ہے، یعنی کچھ چیزیں اچھے کام ایسے ہوتے ہیں جو فیملی سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. سو فار دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی ایفرٹ. ہم تو لکس بھی اپنے ماں باپ کی لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، ہم تو آتے بھی ان کی لے کر آتے ہیں، ہمارے اندر جینز بھی انہیں کے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ والدین کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی، اور ان پہ ان نعمتوں کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ پہنچا، تو کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنی ڈیپ دعا ہے. تو ان ساری چیزوں کا جو نعمتیں والدین پہ ہوتی ہیں اس کا فائدہ ڈائریکٹلی انسان کو پہنچ رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث سے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز جب دینے لگیں تو اس میں سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اس میں سے اس کو دو جس کے تم ذمہ دار ہو. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارا زیادہ قریبی ہو. تو خرچ کی ابتدا بھی سب سے پہلے ماں کا ذکر آ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ اولاد کا ذکر نہیں آیا. آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب کا آیا، بچوں کا نہیں آیا. کیونکہ نان نفقہ تو وہ تو فرض ہے نا، وہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بعض دفعہ اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک عورت کی فطرت بنائی ہے نا، اسی طرح ایک مرد کی بھی فطرت بنائی ہے. دے آر پروگرامڈ ٹو ڈو سم تھنگس. ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو ان کو ایک ان کی فطرت میں مردوں کے ڈال دی ہے کہ وہ گھر والوں کے پروٹیکٹر ہیں اور ان کے پرووائڈر ہیں. یہ اتنی خوبصورت صفت ہے کہ بعض دفعہ میں جب اپنے ہسبینڈ سے سنتی ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بچوں کا پیچھے سے کیا ہوگا. تو اس وقت میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی نا اپنی فکر نہیں ہو رہی ہے، مرنے کے بعد بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو کون کھلائے گا پلائے گا. تو رزاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ والد کے ذریعے یا گھر کے مرد کے ذریعے رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، تو یہ مرد کے اندر یہ چیز پروگرامڈ ہے کہ اس نے گھر والوں کو پرووائڈ کرنا ہے. اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیچرلی یہ کام کرتا چلا جاتا ہے. ایک عورت بھی کرتی ہے، عورت کی قربانی ڈفرینٹ ہے. اگر عورت کو گھر میں خرچ کرنا پڑے نا تو وہ احسان جتاتی ہے، اور وہ اتنا کھل کے خرچ نہیں کر سکتی جتنا سیلف لیس ہو کے ایک مرد کرتا ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اب آپ پلیز وہ والی ایگزامپلز نہ سوچیں، یہ جنرل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جنرلی مردوں کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے یہ چیز ڈالی ہوئی ہے. تو اس لیے یہاں پہ اولاد کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ وہ تو ہر کوئی خود ہی کرے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کون کون آتے ہیں؟ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ از مدر. اور اس میں اگین میں یہ ریمائنڈر دینا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی ماں کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن شوہر جب اپنی والدہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ ہم خواتین ہی وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی جو ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ بہو پہ فرض نہیں ہے. چلیں اتنا تو سمجھتے ہیں نا کہ بیٹے پہ فرض ہے، تو ایٹ لیسٹ بیٹے کو اس کا فرض ادا کرنے دیں. پہلے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز میں بھی کلیئر ہو جائیں کہ محسن کا ہم اتنا پڑھتے ہیں قرآن میں، اور ہم اتنا سوچتے ہیں کہ ہم نے محسنین بننا ہے، اور پھر ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں تو یہ سوٹ نہیں کرتے نا. ایک محسن کے رویے کے ساتھ یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. لیکن چلیں، اگر آپ اتنا بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹے پہ فرض ہے، تو پھر جب بیٹا حق نبھانے لگتا ہے، اپنا فرض پورا کرنے لگتا ہے، چاہے ان کو ٹائم دینے کا ہے، ان کو خدمت کرنے کا ہے، ان کو مال دینے کا ہے، گفٹ دینے کا ہے، تو پھر کیوں ہم چڑھنے لگتے ہیں؟ پھر کیوں ہمیں برا لگنے لگتا ہے؟ اچھا، آپ کی امی کو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اب دوبارہ سے آپ دے رہے ہیں؟ نہیں، ان کو سپورٹ دیں. اور اگر مرد، ظاہر ہے بعض دفعہ چونکہ عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا، وہ ایکسپریسو بھی زیادہ ہوتی ہیں، چیزوں کا خیال بھی زیادہ کرتی ہیں. مرد کا ایکسپریس کرنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہ چونکہ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں. تو بی دیٹ سپورٹر، کہ ان کو ریمائنڈ کرانا. آپ نے امی سے بات کی، اتنے دن گزر گئے آپ نے اپنی امی کو کال ہی نہیں کی، ان کا حال پوچھیں، ان کے ڈاکٹر کا انتظام کریں، تو آپ ان کے ساتھ معاون بنے اس کام میں. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اور اگر ان کو کچھ بھیجنا ہے، دینا دلانا ہے، تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ امی کو اتنا عرصہ ہو گیا، امی کو کوئی گفٹ دے دیتے ہیں. وہ کہیں کیوں دینا ہے؟ کہ انہیں خوش کرنے کے لیے. بس بات ختم ہو گئی، ان کو خوش کرتے ہیں. تو یہ ساری نیکیاں، ہم نیکیاں نا پتہ نہیں کہاں باہر باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں.
اور یہ جو دروازے کے اندر گھر میں سامنے پڑی ہوئی نیکیاں، ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ تو ہم نے محسن نہیں بننا، وہ محسن بننے کے لیے کچھ اور ہے. تو یہاں پہ خدمت کر کے، محبت کر کے، عزت دے کے اللہ کا قرب پائیں اور اپنے ہسبینڈ کے بھی مددگار بنیں. پھر ایک اور کوشچن اٹھتا ہے کہ اچھا شادی کے بعد کیا عورت کو نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کرے؟ اگر نہیں چھوڑا جاتا، جو نہیں چھوڑے نا، یہ ان کی غلطی ہے. کیونکہ جس طریقے سے شادی سے پہلے ایک عورت کے اوپر اس کے والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح شادی کے بعد بھی اس کے والدین کے اس کے اوپر حقوق ہیں. تو اس لیے چھوڑنا چاہیے. تو لیکن اگر نہیں ہے اجازت اور آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو جتنا آپ کے بس اور اختیار میں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ بنائیں. جتنا آپ کے بس اور اختیار میں ہے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو کال کریں، ان کو میسیجز کریں، محبت کا اظہار کریں. دس از دا بیسٹ گفٹ دیٹ یو کین گیو ٹو یور مدر. محبت کا اظہار. ہم ساری دنیا کو آئی لو یو کہتے پھریں گے، اپنی ماں سے نہیں کہہ سکتے آئی لو یو. ہم ساری دنیا کو کہتے پھریں گے کہ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیرن کثیرا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے. ہم نے کتنی دفعہ اپنی والدہ کو یہ کہا ہوگا، تھینک یو سو مچ، یو ہیو ڈن سو مچ فار می. ہم تو یہی کہتے رہتے ہیں میرے لیے کیا کیا. اچھا بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں نا شادی کے بعد بھی بیٹیاں نا ماؤں سے چیزیں ہی کھینچ رہی ہوتی ہیں، امی آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ بھی مجھے دے دیں. تو ہر وہ ماں وہ اس وقت بھی نا بھر بھر کے بچوں کو دے رہی ہوتی ہے. تو نہیں، اپنا آپ پیش کریں. اور آپ دیکھیں دیکھیں جس سے انسان کو جتنی محبت ہوتی ہے نا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس کو خود وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز کروں گی. کیونکہ ہر بندے کی ویکنس ڈفرینٹ ہے، ہر بندہ ڈفرینٹ چیز سے خوش ہوتا ہے. آپ اپنی ماں کو، اپنی والدہ کو بہتر جانتی ہیں کہ ان کو خوش، اور اگر نہیں جانتی نا، پھر تو میں کیا کہوں کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی والدہ کس چیز سے خوش ہوتی ہے اتنے سال گزارنے کے بعد، تو پھر تو واقعی میں آپ قصوروار ہے. تو جانیں سمجھیں. آپ نے 25,000 کا جوڑا لے دیا، شی ڈزنٹ نیڈ دیٹ. آپ کہتے ہیں لو، اب آپ تو کسی چیز سے خوش نہیں ہوتی اور کیا کروں آپ کے لیے. تو اس لیے کیونکہ انہیں وہ نہیں چاہیے. تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں آپ کا پیار چاہیے، انہیں آپ کی توجہ چاہیے، ان کو دو کان چاہیے جو وہ باتیں کرتی رہیں اور کوئی ان کی سنتا رہے. شی وانٹس دیٹ. اور وہ ہم دیتے نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید مادی چیزوں سے بس یہ چیز پوری ہو جائے گی. نو، بی دیئر فار دیم، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کین میک ہر ہیپی. تو آج جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، آج کے لیسن کے بعد سب نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی والدہ کو خوش کرنے کے لیے، آئی ایم ناٹ ڈیفائننگ اٹ کہ کیا کرنا ہے. ہر بندے نے سوچنا ہے کہ میں اپنی ماں کو آج کیسے خوش کروں گی. سو دس از دا ٹاسک آف دا ڈے. اپنی والدہ کو خوش کریں. اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں، ہم نے پیچھے پڑھا نا انہی آیات سے پہلے کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا، استقامت اس نے اختیار کر لی، تو وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.